الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان یا ایہا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارکہ۔ حضرات گرامی قدر، آج کا موضوع ہے استقبال ماہ رمضان المبارک۔ حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 29 شعبان کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے جھرمٹ میں آپ نے ماہ رمضان المبارک کا کس طرح استقبال کیا۔ ایک تو یہ ثابت ہوا کہ ماہ رمضان المبارک کی خوشی کرنا، اس کا استقبال کرنا، یہ سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جو شخص میرے آقا کی ایک سنت کو زندہ کرتا ہے رب العالمین اسے 100 شہیدوں جتنا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ خالق کائنات نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، بے شک یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ اور اس مہینے کے متعلق میرا اپنا تصور یہ ہے کہ جس طرح رب العالمین نے 1,24,000 انبیاء کی سرداری ہمارے نبی محمد مصطفیٰ کو عطا کی، اسی طرح آسمانی تمام کتابوں کی سرداری قرآن مجید کو عطا کی، اور اسی طرح تمام دنوں کی سرداری جمعہ المبارک کو عطا کی، اور جمعوں کی تمام سرداری جمعہ الوداع کو عطا کی، اور اسی طرح جنت کے نوجوانوں کی سرداری حضرت امام حسنین کریمین کو عطا فرمائی، اور اسی طرح تمام مہینوں کی سرداری، اسلامی 12 مہینے ہیں، تمام مہینوں کی سرداری رب العالمین نے ماہ رمضان المبارک کو عطا فرمائی، اور پھر نظام قدرت کہ تمام راتوں کی جو سرداری ہے وہ رب العالمین نے لیلۃ القدر کو عطا فرمائی۔ اور پھر اس رب ذوالجلال نے جب امت مصطفیٰ کو دیکھا تو کمال کر دیا، فرمایا کہ محبوب جس طرح آپ تمام نبیوں کے سردار ہیں، اسی طرح آپ کی امت بھی تمام امتوں کی سردار ہے۔ اور ماہ رمضان المبارک 2 ہجری 10 شوال المکرم کو امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرضیت کا حکم آ گیا، اور حضور نبی معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کے اندر آپ نے 9 رمضان شریف 2 ہجری کے بعد 9 رمضان شریف گزارے، جن میں 2 رمضان المبارک 30 دن کے تھے، باقی 7 رمضان المبارک 29 کے تھے۔ گویا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیاتی میں 9 سال روزے رکھے تھے ماہ رمضان المبارک کے۔ تو آقا علیہ السلام نے اصحاب رسول کو جمع کیا اور فرمایا کہ لوگوں، میں تمہیں ایک ایسے مہینے کی بشارت دینا چاہتا ہوں کہ جو تمہارے سر پر آ چکا ہے، اور وہ مہینہ رحمتیں اور برکتیں اپنے دامن کے اندر لے کر آیا ہے، اور اس مبارک مہینے کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، اور وہ مہینہ ایسا ہے کہ اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی بھی اللہ رب العزت نے عطا کی ہے کہ جس رات کی عبادت جو ہے وہ 83 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ پھر حضور نبی کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس مہینے کے روزے رکھے اور رات کو قیام کرے، یعنی قیام سے مراد صلاۃ التسبیح ہے، گویا کہ صلاۃ التسبیح جو ہے وہ آپ نے لازم پڑھنی ہے۔ علماء کا وہ
بہت سارا معتبر قول یہی ہے کہ 20 رکعت نماز تراویح جو ہے وہ آپ ادا کریں۔ پھر آقا علیہ السلام نے اس مہینے کی عبادت کا بھی آپ نے ہمیں بتایا، فرمایا کہ من تقرب فیہ بخصلۃ ان الخیر کمن ادا، فرمایا کہ جو شخص اس مبارک مہینے میں قرب الہی حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ کثرت سے نوافل ادا کرے، اور فرمایا کہ جو انسان اس مہینے میں نوافل ادا کرے گا اللہ کریم اسے فرضوں کا ثواب عطا فرمائے گا، اور فرمایا کہ جو انسان اس مبارک مہینے میں نماز فرض باجماعت ادا کرے گا اللہ کریم اسے ایک نماز کا ثواب نہیں دیں گے بلکہ 70 نمازوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ پھر آگے حضور نبی معظم نے فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ الصَّبْرُ وَالصَّبْرُ ثواب الجنہ، فرمایا کہ لوگوں یہ مبارک مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا اجر جو ہے وہ اللہ رب العزت نے جنت رکھی ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَشَهْرُ الْمَوَاسَاتِ، فرمایا کہ لوگوں یہ مبارک مہینہ غم خواری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، گویا کہ انسان کے دل کے اندر انسان کو یہ احساس دلاتا ہے کہ تو نے اس کی بے بہا نعمتیں کھائی ہیں اور اس کا شکر ادا کر۔ وہ بھی تو لوگ ہیں، کئی گھروں میں صبح روٹیاں پکتی ہیں دوپہر کو نہیں پکتی، شام کو روٹیاں پکتی ہیں صبح نہیں پکتی، تو رب العالمین کا ہمیں ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ پھر آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَشَهْرٌ يُزَادُ فِي رِزْقِ الْمُؤْمِنِ، فرمایا کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس مبارک مہینے کے اندر اللہ کریم اپنے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے اور بندہ مومن کو رزق سے مالا مال کر دیتا ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ دن میں روزہ رکھنے والا ہو اور رات کو قیام کرنے والا ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو انسان روزے رکھتا ہے وہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھے گا، وہ تلاوت قرآن مجید بھی کرے گا، وہ استغفار بھی کرے گا، وہ کلمہ طیبہ کا بھی ذکر کرے گا، وہ درود پاک بھی پڑھے گا، وہ اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگے گا۔ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ یہ مہینہ پوری امت کے لیے ایک تربیت کا مہینہ ہے، ہمیں اس مہینے سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور پھر آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں فرمایا کہ جو انسان کسی کا روزہ افطار کراتا ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جتنا ثواب روزہ رکھنے والے کو ملے گا اتنا ثواب افطار کرانے والے کو بھی مل جائے گا۔ اور پھر آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کھڑے ہو کر یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس قدر افطاری کا اہتمام نہیں کر سکتے، اس قدر ہم لنگر نہیں پکا سکتے، ہم کس طرح ثواب حاصل کریں؟ تو آقا نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی اخلاص کے ساتھ کسی کو پانی بھی پلائے گا، کھجور بھی کھلائے گا، تمہیں بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کھولنے والے کو ثواب مل رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس مبارک مہینے کے بارے میں پھر آقا علیہ السلام نے پھر ایک اور جگہ یوں ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاتا ہے اور پانی پلاتا ہے، اللہ رب العزت قیامت والے دن اسے حوض کوثر عطا فرمائیں گے، اور قیامت والے دن اسے اپنی جنت میں سے جنت عطا فرمائیں گے۔ پھر حضور نبی کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اس مبارک مہینے کی کوئی اور برکات ہمیں بتائیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس مہینے کو اللہ نے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ اولہ رحمہ، اس کا پہلا جو عشرہ ہے وہ رحمت الہی کا ہے، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور اس کا دوسرا جو حصہ ہے اس میں انسان کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور اس کا جو تیسرا حصہ ہے وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، کہ روزہ رکھنے والے کو جہنم سے بری کر دیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کھڑے ہو کر سوال کیا
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم روزے کے علاوہ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہمیں کوئی وظیفہ بتائیں۔ تو حضور اکرم نے فرمایا کہ پہلا کلمہ طیبہ اس کو ماہ رمضان میں کثرت سے پڑھا کریں، اور پھر دوسرا وظیفہ حضور نے بتایا کہ دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ تم اللہ کے حضور میں استغفار کیا کرو، اللہ کے حضور میں اس سے معافی مانگا کرو کہ اللہ ہمیں گناہ معاف فرما دے۔ اور ایک حدیث رسول میں آتا ہے، حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن، اس حدیث پاک کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر، وَأَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الصیام والقرآن یشفعان، حضور اکرم نے فرمایا کہ قیامت والے دن روزے دار کی دو چیزیں شفاعت کریں گی۔ صحابہ نے پوچھا کہ آقا کون کون سی وہ چیزیں ہیں جو بندے کی شفاعت کریں گی؟ تو میرے حضور نے فرمایا کہ ایک طرف سے اللہ کا قرآن آئے گا اور وہ کہے گا کہ مالک ساری دنیا سوتی تھی اور مجھے یہ تلاوت کرتا تھا۔ دوسری طرف سے ماہ رمضان المبارک کے روزے آئیں گے اور روزے سفارش کریں گے کہ مولا صبح فجر سے لے کے شام مغرب تک کھانے پینے سے یہ محفوظ رہتا تھا، ہر معاملات سے یہ محفوظ رہتا تھا، دنیا داری سے یہ محفوظ رہتا تھا۔ اللہ رب العزت ایک طرف سے قرآن پاک کی شفاعت کو قبول کریں گے اور دوسری طرف سے رمضان المبارک کی شفاعت کو قبول کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، اس مبارک مہینے کے اندر آپ تلاوت قرآن مجید بھی کثرت سے کریں۔ اس مبارک مہینے کے اندر آپ روزے رکھیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا بھی خیال رکھیں۔ حضور اکرم نے فرمایا اس مبارک مہینے میں اپنے نوکروں کو اور اپنے غلاموں کو کچھ آزادی دو، ان کے ساتھ رعایت کیا کرو۔ اور اس مبارک مہینے میں یہ ہماری زندگی میں مقدروں والا، برکتوں والا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ نصیبوں والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ آپ یہ سمجھ کر روزے رکھیں، نہ جانے زندگی میں دوبارہ ماہ رمضان مبارک آئے گا یا نہیں آئے گا۔ آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں ماہ رمضان المبارک جیسا مبارک مہینہ ہمیں عطا کیا ہے۔ اللہ رب العزت کے حضور میں دعا ہے کہ مالک ہمارے اس ماہ رمضان المبارک کا ہم استقبال کریں، اس کا احترام کریں۔ آمد مرحبا مرحبا، خوش آمدید۔ اس مبارک مہینے کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ سب ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل پیر اختر رسول قادری کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اور اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔